الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیات سورہ قمر کی خاتمے کی آیات ہیں، اس کے بعد یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ سورہ قمر کی شروع کی آیت میں اللہ نے قیامت کے قریب ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، چاند شق ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے۔ گویا کہ شروع مضمون میں اللہ نے قیامت کے قریب ہونے کو بتلایا اور قرب قیامت ہی کے موضوع پر اللہ اس سورہ قمر کو مکمل فرما رہے ہیں۔ بیچ میں ایک تذکرہ یہ بھی آیا تھا کہ نافرمانوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاند کے ٹکڑے کریں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند 2 حصوں میں بٹا، ماننا چاہیے تھا لیکن نہ مانا اور سرکشی میں آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ان کا یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی قومیں گزری اور ان کے پاس اللہ نے ڈرانے والوں کو بھیجا۔ جب جب کوئی ڈرانے والا آیا اس طرح کے بے جا مطالبات ان سے کیے گئے اور پھر بالآخر اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کیا۔ اس سلسلے میں اللہ نے 5 قوموں کے حالات
بیان فرمائے، جس میں سب سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا ذکر فرمایا۔ اب پانچواں واقعہ اللہ پاک قوم فرعون کا بیان فرما رہے ہیں کہ فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا علیہم السلام کو بھیجا۔ ان حضرات نے بھی بہت سی نشانیاں اور معجزات دکھلائے، ماننے کے بجائے جس طرح اے نبی آپ کو چاند کے ٹکڑے کرنے پر کسی نے جادوگر کہا، کسی نے جھوٹا کہا، اسی طرح ان حضرات کو بھی، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو بھی جادوگر کہہ کر ان لوگوں نے بات کو ٹال دیا۔ بالآخر اللہ کی طرف سے ایک زبردست پکڑ آئی اور فرعونیوں کا بیڑا اللہ نے بحر قلزم میں ڈبو دیا، ایک آدمی بھی بچ نہ سکا۔ گزشتہ اقوام کے حالات کو سنا کر اللہ نے فرمایا کہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہ تم سے پہلے جو نافرمان گزرے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نافرمانی پر پکڑ صرف انہی کی آئی ہے، بلکہ یاد رکھے ان المجرمین فی ضلال وسعر، جو بھی مجرم ہوگا اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور قیامت تک آئے گی۔ لہذا تم اپنی جمعیت پر، اجتماعیت پر پھولے مت سماؤ۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ ایک منٹ کے اندر کایا پلٹ کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ بشارت، یہ آیت بشارت کی، اللہ کے نبی کی کامیابی کی کس وقت نازل ہو رہی ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جو مسلمان تھے وہ مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، اور اتنی تنگ کر دی گئی کہ اپنوں نے راستے روکنے شروع کیے۔ اللہ کے نبی نے حبشہ ملک کی طرف ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جو بیچارے بچ گئے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ شعب ابی طالب گھاٹی کا نام ہے، وہاں محاصرہ کر دیا گیا، بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ایسا نہیں کہ ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ، 6 مہینے کے لیے بائیکاٹ ہو، مسلسل 3 سال اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس طرح کے گزرے کہ کھانے کے لیے کوئی تر چیز نہیں ملا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات میں جا رہا تھا، میرے پیر کے نیچے میرا پیر رات میں کسی تر چیز پر پڑا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیر کے نیچے کوئی تر چیز آئی ہے، میں نے اس کو اٹھا کر فوراً زبان پر رکھ لیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی۔ یعنی کھانے کے لیے آدمی دیکھتا ہے کہ ہے کیا کھانے کے لائق چیز یا نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے وہ جو زبان پر رکھ کر نگل گیا وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص ہی کا بیان ہے کہ شعب ابی طالب جو 3 سال تک ہمارا محاصرہ رہا، کہتے ہیں کہ رات کو میں استنجے کے لیے گیا، میرے پیر کے نیچے اونٹ کا چمڑا آیا، میں نے اس کو ابال کر سکھا کر اس کو صفوف بنایا، اور پھر میں اس کو کھایا کرتا تھا۔ اس طرح کے حالات تھے کہ حضرات صحابہ کا بیان ہے شعب ابی طالب کی سختیوں کے دوران ہمیں استنجا مینگنیوں کی طرح ہوا کرتا تھا، یعنی پتے کھاتے تھے دن میں، اور جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں اس میں کوئی لزوجت نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا معاملہ حضرات صحابہ کے استنجے کے ساتھ تھا
کہ مینگنیوں کی شکل میں ان کا استنجا ہوا کرتا تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ بشارت اللہ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کفار مکہ اتنی بڑی جمعیت، طاقت کے اعتبار سے اتنے مضبوط، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ عن قریب ان کی جمعیت پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ کون سی جمعیت شکست کھائے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، تب میری بات سمجھ میں آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک پیشین گوئی تھی جس کی خبر اس آیت میں دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ نے آج کی آخر کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو نافرمانوں کے ساتھ دنیا میں اگر کبھی سختی آئے تو اس کو آخر نہ سمجھ لینا کہ بس بات ختم ہو گئی، یہیں بات نمٹ گئی، بلکہ اصل شکست، اصل سزا کا معاملہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت کی مصیبت سر پر آ کھڑی ہوگی، اور وہ بہت سخت مصیبت کا وقت ہوگا۔ یہ انکار کرنے والے غفلت کے نشے میں پاگل بن رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی مہلت نہ دی جائے گی، اور اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی مصیبت چاہے جتنی بڑی ہو، یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اور دنیا کی کوئی مصیبت آخری نہیں ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ اگر بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر قیامت کے دن جو پریشانیاں آئیں گی وہ بڑی مصیبتیں، بڑی تکلیف، کہ اس مصیبت کے بعد چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے نقشے کو الٹ کر دیکھو، اور دیکھو گزشتہ اقوام کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور پھر فرمایا کہ چاہے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون کے ساتھ جو معاملے ہوئے وہ آخری نہیں ہے، اصل معاملہ آخرت کا ہے، اور وہاں ہر ایک کو اپنے ایک معاملے کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کی سختیوں کے مضمون پر اللہ نے سورہ قمر کو مکمل فرمایا ہے، اور انہی آیات میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی ہے کہ مسلمان ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں غالب ہو کر رہیں گے، اور وہ بشارت اگرچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صادق آئی، لیکن بہرحال قیامت سے پہلے بھی وقت آئے گا کہ اللہ غلبہ مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اسی مضمون کو اللہ نے اس سورہ قمر میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اور فرعون والوں کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس بھی بہت سے ڈرانے والے آئے، بہت کے پاس بھی ڈرانے کی بہت سی چیزیں آئیں۔ دو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے ہماری ان تمام نشانیوں کو
جھٹلا دیا، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح ان کے ہاتھ پر اللہ نے جو معجزات ظاہر فرمائے، ید بیضا یعنی ہاتھ بغل میں داخل کرتے تھے حضرت موسیٰ اور وہ روشن ہو جاتا تھا، اسی طرح اور بھی بہت سے معجزات کہ فرعون جب مصیبت میں گھرتا تھا حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، دعا کر دیں مینڈک ہو گئے ہیں، بدن میں جوئیں ہو گئی ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا تو کہتا تھا یہ تو میری وجہ سے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے بہت سے میرے معجزات کو جھٹلایا، اسی کا ذکر ہے آیت میں كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تمہارے یہ نافرمان لوگ ان سے اچھے ہیں کہ ان کو سزا ہو گئی، اب نافرمانوں کو سزا نہیں ہوگی؟ کیا کوئی خوبی لگی ہے ان کے اندر؟ یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے کہ جو چاہو کرو، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں جو اپنا بچاؤ آپ کر لیں گے، یعنی خدا کی طاقت کے مقابلے میں ہماری طاقت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم سیہزم الجمع ویولون الدبر، حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمعیت کو عن قریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر، یہی نہیں یعنی دین غالب آئے گا اسی پر بس نہیں، یا ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئے گی بس اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن ان کو ان کے منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں، اب بتاؤ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے اس قرآن سے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب نامہ اعمال میں درج ہیں، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، البتہ جن لوگوں نے تقوی کی روش، تقوی کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر،
ایک سچی عزت والی جگہ میں ہوں گے اہل تقوی، اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے، اس بادشاہ کے پاس اہل تقوی بڑی عزت کی جگہ میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔